آج کے دور میں بھی عورت کو جوتی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ عورت اور مرد کی سوچ جو کی تو ہے، دنیا کی ترقی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مگر ہماری سوچ کی ذہنیت وہیں کھڑی ہے جہاں کبھی تو مرد کی مردانگی عورت کو مارتی ہے اور کبھی عورت کی جلن دوسری عورت کی زندگی تباہ کرتی ہے۔ یہ سلسلہ شاید قیامت تک نہیں چلتا رہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن پر اس قدر گند جم چکا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ زیبا کی زندگی کی دکھوں کی شروعات تب ہوئی جب وہ دلہن بن کر آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ شادی کا بندھن اسے دکھوں کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ جو بچیاں غربت میں پلی ہوں ان کے نصیب بھی ایسے ہی گھروں سے منسلک ہوتے ہیں، اور زیبا کا میاں بھی ایک کلر تھا اور گھر کے کل 6 افراد تھے۔ باپ تو فوت ہو چکا تھا، اب اس پر بھی 2 بہنوں کی ذمہ داری تھی، باقی سب شادی شدہ تھے۔ زیبا FA پاس تھی۔ اس حالات کو دیکھ کر وہ نوکری کرنا چاہتی تھی کہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں، کچھ اپنے میاں کا بوجھ بھی کم کر سکوں، مگر الٹا عدیل اس کو برا بلا کرتا کہ مجھے تم سے کوئی نوکری نہیں کروانی، جیسے گزارا کرنا ہے کرو۔ گھر کا ہر بندہ عدیل کی ضد سے پریشان تھا۔ ساس اور نندے بھی عدیل کے اس فیصلے پر خوش نہیں تھیں، اور دونوں نندے بھی بھابھی کے ساتھ تھیں کہ کچھ حالات بدلیں، مگر کسی کی کیا مجال تھی کہ اس عدیل کے سامنے کوئی بول سکے۔ زیبا والدین کے گھر کا جیسے رستہ ہی بھول گئی تھی۔ اس کا دل ملنے کو کرتا، مگر ہر بار وہ پیسے کا تذکرہ کرتا کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہیں، اس لیے میں تجھے کیسے لے کر جاؤں، اور زیبا بیچاری سالوں سال اپنے ماں باپ کو ملنے کے انتظار میں گزار دیتی۔ آج اسے 4 سال ہو گئے تھے کہ اچانک ماں کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے اسے جانا تھا۔ عدیل گھر آیا اور اس نے کھانا کھایا تو عدیل کے چہرے کو دیکھا اور اس نے اس سے کہا کہ آج میں بہت پریشان ہوں۔ عدیل نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے اور مجھے پیسے دو تاکہ میں اپنی ماں کے پاس جا سکوں۔ زیبا بات کرتے کرتے زوروں کو تار رونے لگی تھی، اور جب عدیل سے پیسے کا مطالبہ کیا تھا تو عدیل نے اسے یہ کہا کہ ابھی تو تمہاری ماں زندہ ہے، جب مر جائے گی تو پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ زیبا نے جب یہ بات سنی تو اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی اور وہ زوروں کا تار پھر سے رونے لگی کہ مرد ہو تم میرے، اتنے سال میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، مگر آج میری ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور آپ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات اس نے کی تو عدیل نے اس پر مکوں اور لاتوں سے بارش کر دی۔ اس نے اس کے پیٹ پر بھی ٹانگیں مار دی اور زیبا کی حالت بگڑ گئی۔ زیبا نے ابھی اپنی خوشی کا اظہار اس سے نہیں کیا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، کیونکہ وہ اس کے موڈ کو دیکھ رہی تھی کہ جب موقع ملے گا تو وہ بتا دے گی، لیکن آج اچانک جب اس نے اسے مارا تو اس کا بچہ مر گیا۔ ہسپتال والوں نے پوچھا تو جھوٹ بول دیا کہ یہ بات سن گئی تھی اور وہاں گر گئی ہے۔ زیبا کی حالت اس صدمے سے مشکل سے سنبھلی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ گھر میرے لیے ایک جہنم ہے اور مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ عجیب بات یہ تھی کہ گھر والے بھی اس کی سیرت کی وجہ سے اس سے مانوس تھے۔ ساس اور نندے سمجھتی تھیں کہ اس کے ساتھ بھیا اچھا سلوک نہیں کرتا، لیکن آج جو ہوا تھا اس کی زندگی کی خوشیوں کو چھیننے والا تھا۔ عدیل کام پر گیا، اس نے گھر والوں سے اجازت لی اور ان سب نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ جو تم اپنے لیے بہتر سمجھتی ہو وہ تم کرو۔ اس نے آخری بار ان کے گلے لگ کر ان سب کا شکریہ ادا کیا اور لرزتے قدموں کے ساتھ دل پر پتھر باندھ کر گھر سے چلی گئی۔ گھر والے اس قیامت سے پھولے نہ سمائے۔ بہت مدت کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ ماں کی بھی طبیعت اللہ نے بہتر کر دی تھی۔ جب اس نے تمام کہانی گھر والوں کو سنائی تو وہ سب رونے لگے کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ ان کے گھر والے نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ادھر جب وہ گھر آیا تو بانو کو نہ پا کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔
माँ ने इसे कहा कि तू लाख मेरा बेटा सही, लेकिन ये तेरी मर्दानगी नहीं थी कि तू इस मासूम पर हाथ उठाता और उसे धक्का देता। वो बेचारी तेरे जुल्म की वजह से, तेरे पागलपन की वजह से अपनी जिंदगी और बच्चे की जिंदगी से गुजरी है। अब किधर है तेरी मर्दानगी? एक औरत तुझसे तेरे रवैये की वजह से छोड़ गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अदील को जैसे अपनी मर्दानगी पर एहसास हो गया था, मगर जब औरत को एहतराम नहीं मिलता तो वो भी ऐसे जुनूनी मर्दों से किनारा कर लेती है। अदील का गुस्सा मजीद बढ़ गया कि घर के लोग भी इसका साथ दे रहे हैं। खैर, इसने नदामत के साथ इसको फोन किया कि तुम मुझे एक मर्तबा माफ कर दो, लेकिन ज़ेबा अब इस मर्दानगी को देख चुकी थी जिसने इसकी बच्ची की जान ली थी। उसे उससे शदीद नफरत हो गई थी। घर वालों ने कहा कि हम अभी जिंदा हैं, तेरी मर्दानगी पर हम लानत भेजते हैं, तूने मेरी बच्ची को अज़ियत दी है, अब तुमसे खुला ही लेंगे। 4 महीनों के बाद इनकी अलहदगी हो गई और उसको उसके सब्र का फल मिला। जल्द ही इसकी शादी इसके कजन से हो गई जिसने इसको मर्द बनकर दिखाया। मर्द की मर्दानगी ये है कि वो अपनी बीवी को इज्जत दे, ना कि इस पर जुल्म रवा रखे। उसकी मर्दानगी मर चुकी थी, अब वो अकेला ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर था, क्योंकि कोई भी औरत इसके साथ शादी करने को तैयार नहीं थी। ज़ेबा ने अपनी नंदों के रिश्तों में मदद की थी, क्योंकि उनकी वजह से वो आज फैसला कर पाई थी। आज वो इस मर्द से आज़ाद होकर सुकून की जिंदगी गुजार रही है।